اور ابھی آپ کو ایک مرتبہ پھر لوور دیر لے چلیں گے جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پہنچ چکے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد ان کا خطاب بھی شروع ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بھی خاصے سخت انتظامات ہیں اور اب بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرہ بھٹو. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں لوور دیر کا کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہاں کے عوام کا 3 نسلوں سے ہمارا رشتہ ہے. آپ نے، یہاں کے عوام نے، یہاں کے بزرگوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے اس ملک کو جو سرزمین بے آئین تھا، آپ نے ہمیں اپنا اسلامی وفاقی جمہوری آئین دلوایا. آپ نے پاکستان کے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا طاقت دلوایا. آپ نے مزدوروں کو ان کا حقوق دلوایا، کسانوں کو ان کا حقوق دلوایا. اس ملک کو اٹامک پاور بنایا. آپ نے پاکستان کو مسلم امہ کا قیادت دلوایا اور یہ صرف اس لیے کہ اس علاقے کے عوام نے اس قائد عوام کے ساتھ جو اس ملک کے پسماندہ علاقے کا، اس ملک کے نوجوانوں کا، اس ملک کے عوام کا نمائندہ تھا. تو پھر آپ نے جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا. آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور یہی وجہ تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے ایک نہیں 2 آمروں کا مقابلہ کیا. آپ کی ساتھ کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائیں، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائیں اور ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سال ساتھ دیا جدوجہد کی، جمہوریت کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، غریب کے حقوق کے لیے. اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 کے الیکشن میں جتوایا. تو پھر صدر زرداری نے آپ کا خدمت کی. آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم نے اس صوبہ کو شناخت دلوایا، خیبر پختونخوا کا نام دیا. آپ کی یہاں کے عوام کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کہ 1973 کی آئین کی بحالی کے تحریک، جو اب 30 سال سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ لڑتے رہے، اس خواب کو آپ نے پورا کیا اور 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کروایا. آمروں کے دور کے جو تمام کالا قانون تھے وہ ختم کروائے. آپ نے پختونخوا کے عوام کو اپنے وسائل کا مالک بنایا اور یہ جدوجہد آپ کی جدوجہد تھی اور اس جدوجہد کو آپ نے اس منزل تک پہنچایا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی. اس کا میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوئے. قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इनकलाबी प्रोग्राम मुतारफ करवाया, जिससे इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को आज तक माली मदद मिलती है। अगर वो आज तक इस महंगाई की दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में, इस गुर्बत की दौर में अगर उनको कोई मदद मिल रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, वो मेरे जियालों की वजह से। ये आपकी सबसे बड़ा कामयाबी है। साथियों, सदर ज़रदारी ने चाहा कि हम आपके लिए मजीद तरक्कीयाती मंसूबे लेकर आए। सदर ज़रदारी ने तो जब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का बुनियाद रखा, सदर ज़रदारी ने जब गवादर पोर्ट को चीन के साथ ये जो सीपैक के सूरत में वो डील तय किया था, तो उसके पीछे एक सोच था, उसके पीछे एक मकसद था कि चाइना पाकिस्तान का जब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा तो हम शुरू वहां से करेंगे जो हमारा पसमानदा इलाके हैं, हम शुरू वहां से करेंगे जो दहशतगर्दी से मुतासिर इलाके हैं। मेरा पख्तूनख्वा, मेरा बलोचिस्तान से हम सीपैक का अगर आगाज करेंगे तो वहां के अवाम को, वहां के गरीब अवाम को सबसे पहले फायदा मिलना चाहिए। मगर अफसोस के साथ मुझे पता चला है कि मेरा लोअर डीर को इस सीपैक से आउट रखा गया है। एक साजिश के तहत इसका रास्ता जो है वो जो आपको फायदा पहुंचाना था लोअर डीर के अवाम में, इंशाल्लाह हम सीपैक का रूट को एक बार फिर आपके इलाका से गुजरेगा। मैंने अपर दीर का कन्वेंशन में कहा था कि ये कायदे अवाम का ख्वाब था कि आपका हमारा पख्तूनख्वा। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लोअर दीर में मौजूद हैं और वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी ने आवाम को वोट की ताकत दिलाई है और हमेशा पीपल्स पार्टी आवाम के वोटों की ताकत से आती है। हमने आमिरों के काले कानून को भी ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी लाडले को नहीं मानती, आवाम जिसको लाना चाहेंगे सिर्फ वही आएंगे। बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद की वजह से 18वीं तरमीम भी बहाल हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तीमुरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोअर दीर के अवाम से पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का रिश्ता है। पख्तूनख्वा को हम मिलाए ताकि आपको मुआशी फायदा मिले कि हम दीर को चित्राल से कनेक्ट करके ताजिकिस्तान तक आपको कारोबार जो सेंट्रल एशियन ममालिक है वो अफगानिस्तान के थ्रू, वो चीन के मदद के साथ हम चाहते हैं कि ये तमाम फ़ायदा आपको मिले ताकि आपके यहाँ रोज़गार के मौके पैदा हो, ताकि आपके यहाँ तरक्याती मंसूबे हो, ताकि आपके यहाँ वो खुशहाली का दौर शुरू हो, ताकि हम इस महंगाई का, इस बेरोज़गारी का और इस गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वैसे आपको मालूम है कि आजकल जो पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में वही पुराना सियासत चलता आ रहा है। वो तकसीम, नफरत की सियासत अरूज पर है। ये सियासत सियासी इख्तिलाफ राय के बजाय अब जाती दुश्मनियां पे उतर आई है। एक जमात का इरादा है कि वो इलेक्शन जीते ताकि वो अपना सियासी इंतकाम ले सके, तो दूसरा सियासी जमात का इरादा है कि वो अपना सियासी मुखालिफ से इलेक्शन जीत के इंतकाम ले। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने जितना जुल्म बर्दाश्त किया, जितना कुर्बानियां दी, वो किसी और जमात का आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते। मगर हमने कभी इंतकाम नहीं लिया। हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पे तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो सियासत
کرتی ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے، اپنا انا کی وجہ سے، اپنا ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے ہم تو سیاست نہیں کرتے. اور ہم چاہتے بھی ہے کہ اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس انا کی سیاست کو جو پرانا سیاست بن چکا ہے، اب اس سیاست کو ہم ہمیشہ کے لیے دفن کرے، آگے بڑھے، ساتھ مل کے چلے، تاکہ ہم اس ملک کی عوام کی خدمت کر سکے. آپ نے دونوں کو برداشت کیا ہے. ایک جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا، اس کا دور میں جو انتقامی سیاست اور روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا، وعدہ نیا پاکستان کا، مگر جب حکومت میں آیا تو ویسی ہی کام چلایا جس سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے. اور آپ کو وہ 50 لاکھ گھر دینے کے بجائے میرے نوجوان بھائیوں کو 2 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے خان صاحب اپنے ہی جو سیاسی انتقام ہے اور ذاتیات پہ اس نے اپنا بھی جو موقع تھا وہ ضائع کیا. دوسرا جو رائیونڈ کا وزیر اعظم تھا، رائیونڈ کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے. اب ہر کسی کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ خواب دیکھے، مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا. یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ صاحب جو ہے وہ 90 کے دہائی میں IGI کے صورت میں بھی سلیکٹ ہوا تھا، تب بھی حکومت سنبھالا تھا تو اس نے وہی پرانی سیاست کیا تھا جس نے اس کو لے کر آیا تھا، اس سے لڑ پڑا اور پھر نقصان آپ کا ہوا، پھر نقصان ملک کا ہوا، پھر نقصان عوام کا ہوا. مگر لانے والے بھول گئے ایک بار پھر اسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنایا، 2 تہائی اکثریت دلوایا گیا. مگر آپ کا خدمت کرنے کے بجائے، عوام کو ترقی دلوانے کے بجائے، میرے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے بجائے، تب بھی میاں صاحب کا شوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنایا جائے. میاں صاحب نے انہی سے لڑا، انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2 تہائی اکثریت دلوایا تھا. ایک بار پھر گھر جانا پڑا، پھر باہر جانا پڑا اور 10 سال کا آرام کیا تھا میاں صاحب نے. پھر ہم نے بھی سوچا، آپ نے بھی سوچا کہ تیسری بار جو ہے میاں صاحب آ کے کچھ تبدیلی لے کر آئے گا، تیسری بار جو ہے کچھ اور بنے گا. مگر وہی ایکشن ریپلے ہو گیا. RO الیکشن کے تھرو میاں صاحب کو چیف جسٹس افتخار چودھری اور جنرل پاشا کے وقت میاں صاحب کو 2 تہائی اکثریت دلوایا گیا. تیسری بار آپ کا وزیر اعظم بنایا، مگر وہی بات، وہی انتقام کی سیاست، وہی پرانے عادتیں. ایک بار پھر تیسری بار میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا، جنہوں نے 2 تہائی اکثریت دلوایا. اور پھر پوچھنا شروع ہو گیا. جب تیسری بار میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو ایک بار پھر پوچھنے شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا، اور مجھے کیوں نکالا کہتے
مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے وہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں پہنچ کے وہاں سے اپنا انقلاب لے کر آ رہا تھا. اب بڑی اچھی بات ہے, آخرکار میاں صاحب واپس آ چکا ہے. لاہور میں بہت بڑا استقبال کروایا گیا, مگر بات وہی ہے کہ کرنا اس نے وہی ہے جو اس نے 3 دفعہ پہلے کیا تھا. ابھی بھی اس کا کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے 2013 میں 2 دہائی اکثریت دلوایا, جنہوں نے اس کو 1997 میں 2 دہائی اکثریت دلوایا, اب وہی مطالبہ ہے کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو اور میں 4تھی بار آ کے تمام مسائل حل کروں گا. مگر آپ کی حق ہے, پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ 4تھی بار اگر میاں صاحب بنے گا تو ہمیں ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. میاں صاحب آئے گا, اگر وہ وزیر اعظم بنتا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم 3 بار بھگت چکے ہیں, اب 4تھی بار بھگتنا پڑے گا. اس کو جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو, وہ تو کہہ رہے کہاں سے دے, لیکن اگر دیتے بھی ہے تو پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے. ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے, ان سے پنگا لے گا. نقصان آپ کا ہوگا, نقصان پاکستان کا ہوگا. اس معاشی بحران میں ہم نہ اس کھلاڑی کو افورڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کے ساتھ کھیلے گا, اور نہ 4تھی بار والا ایکسپیرینس والا کا ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی نیا سیاست کی ضرورت ہے جو عوام کو سامنے رکھتے ہیں, جو عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں, جو حکومت کا ملنے کا مطلب, حکومت کی ذمہ داری ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل حل کرے. ہمیں وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہتا ہے کہ میرا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے. نہ زمان پاک کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے, نہ رائیون کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے. میرا اگر کوئی مقابلہ ہے, میرا سیاسی جماعت کا کوئی مقابلہ ہے تو اس مہنگائی سے, اس بے روزگاری سے, اس غربت سے جس سے ہم 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں. قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا, اور یہ میرے آپ سے وعدہ ہے, میرے نوجوانوں سے وعدہ ہے, ان بزرگوں سے وعدہ ہے کہ میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پورا کریں گے. میرا آپ سے وعدہ ہے, اس ملک کے مزدوروں سے, اس ملک کے کسانوں سے, اس ملک کے طالب علموں سے, کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ سہولت دیں گے, وہ حق دلوائیں گے جو خواب قائد عوام نے دیکھا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام کام کریں گے جو ہمارے بڑوں نے شروع کیا, انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مکمل کریں گے. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل خواب تھی, انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب کو پورا کریں گے. میں خاص طور پہ اپنا جو دیر کے خواتین ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ میرا پیغام پہنچائے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو, میرا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی, اور میں لوور دیر کے خواتین کا خدمت ایسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد ملتا ہے, انشاءاللہ تعالی
میں حکومت بنا کے اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا۔ میں لوور دیر کے خواتین سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بیٹی ہو، میں ان کا تعلیم کا بندوبست کروں گا، میں ان کا روزگار کی بندوبست کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام ایک بار پھر ترقی کریں گے۔ میں اپنے بزرگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو کم وقت ملا ہے سیاست میں کام کرنے کے لیے، مگر اس کم عرصے میں نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ سندھ میں جہاں ہمارا حکومت رہا ہے وہاں میں نے ایسے صحت کے ادارے بنائے ہیں، چاہے وہ دل کا علاج کے لیے NICVD ہو، چاہے وہ کڈنی اور لیور کی علاج کے لیے گمبٹ ہو یا SIUT ہو۔ ہم نے مفت علاج کا ادارے بنائے ہیں سندھ کی ہر ڈسٹرکٹ میں، اور اگر میں سندھ کے ریگستان میں مفت علاج کروا سکتا ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوور دیر کے پہاڑوں میں آپ کا علاج مفت انشاءاللہ تعالی کرواؤں گا۔ ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو ہمارے بڑوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اب دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل کی سیاست میں آپ کے مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ آج کل جو معاشی بحران ہے، جو مہنگائی کی سونامی میں عوام ڈوب رہے ہیں، اس کا آغاز خان صاحب کے دور میں ہوا، تو پھر جب ہمارے نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھی تو وہ ناکام رہے، وہ اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، چاہے وہ غربت ہو، ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ میں ہے، اور میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی وہ پورا کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھیوں کہ جو ہمارا انٹرم حکومتیں ہیں ان میں کوئی خاص لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت وفاقی حکومت میں ہیں اور وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے کے لیے یہ ایک بہت غلط پیغام ہے کہ میاں صاحب کے کارکن آج بھی وزارتیں سنبھال رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹائزیشن کا جو وزارت ہے وہاں ان کا خاص بندہ ہے، اور میرا جو PIA یونین ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ PIA کو بیچ نہیں رہے، یہ PIA کو خریدنے کی کوشش میں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں ان میاں صاحبان کو PIA خریدنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے یونینز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات کیا جائے، ان کا جو موقف ہے ان کو عزت دیا جائے، ان کے سوال کے جواب دیا جائے، تاکہ ہم مل کے اس ادارہ کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں اور ہمارا ملک کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، میں آپ پہ، پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں، آپ ہی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی جو مستقبل کے فیصلے ہیں
वो आपके हाथ में है। आप साथ देंगे तो हम जरूर जीतेंगे, आप साथ देंगे तो हम जरूर हुकूमत बनाएंगे, आप साथ देंगे तो हम जरूर यहां भी वजीर आला बनाएंगे। लेकिन फैसला आपको करना है, फैसला दीर के अवाम ने करना है। अगर दीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला करते हैं तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, मगर आप अगर किसी और सियासी जमात के साथ देते हैं तो वो फैसला भी हमारा सर आंखों पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन में यकीन रखा है और सिलेक्शन का मुकाबला किया है। अगर खान साहब के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था, अगर इख्तलाफ था में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।